بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے اس پر الزامات کی ایک نئی بارش ہوئی ہے، اور یہ جو الزامات ہیں یہ حکومت کی کسی شخصیت کی طرف سے سامنے نہیں آئے، بلکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے یہ الزامات لگائے ہیں، نام لے لے کے لگائے ہیں۔ تو یہ جو الزامات ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ اتنی ناراض کیوں ہیں تحریک انصاف کی قیادت سے؟ حکومت جو ہے ان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے ایک عمران خان رہائی فورس کا اعلان کیا ہے، اس پر بھی تحریک انصاف کے اندر کافی سارے اختلافات ہیں۔ اب تحریک انصاف چاہتی ہے جی کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کے علاج کے لیے ان کو الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ اس سلسلے میں عدالتوں میں درخواستیں بھی دائر کی جا رہی ہیں، تو کتنا امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ گفتگو کے ساتھ موجود ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور شاہد خٹک صاحب جو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ لیکن رانا صاحب اور شاہد خٹک صاحب، پہلے ذرا میں چاہوں گا کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو آج ایک کلپ ہے وہ ذرا سن لیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے بارے میں۔ آج کدھر ہیں سینئر لائرز؟ آج عمران خان کے کیس لگانے تھے، چیف منسٹر آ گئے، سلمان راجہ بیٹھے ہیں، سلمان صفدر کھڑے ہیں، کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ حامد خان کدھر ہیں؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ اور گوہر صاحب، عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا تو گوہر صاحب کدھر ہیں؟ اس وقت چیئرمین ہیں، کہاں ہیں؟ ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں؟ ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں۔ تو 3-4 نام انہوں نے لیے ہیں، حامد خان صاحب کا، بیرسٹر گور خان صاحب کا، لطیف کھوسا صاحب کا، علی ظفر صاحب کا، علی بخاری صاحب کا۔ تو رانا صاحب، آپ کیونکہ اب اس میں آج آپ پارٹی نہیں ہیں تو میں گفتگو کا آغاز شاہد خٹک صاحب سے کر دوں۔ اچھا، ویسے شاہد خٹک صاحب کا نام نہیں لیا تو شاہد خٹک صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر میں ان سے بات کروں، تو میرا خیال ہے جن کا نام لیا انہی میں سے کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جناب بیرسٹر گور خان صاحب، ان سے پہلے پوچھتے ہیں۔ بیرسٹر گور خان صاحب، آپ کا شکریہ کہ ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے۔ یہ بتائیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج آپ کا نام لیا ہے، نام لے کے آپ کے علاوہ بھی بہت سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے انہوں نے نام لیا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کدھر چلے گئے آپ سارے؟ اور اگر چیف منسٹر کے پی کے اور سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں، تو آپ لوگ سارے کدھر تھے آج؟ دیکھیں میر صاحب، اس وقت جو سیریس ایشو ہے وہ خان صاحب کی صحت کے سلسلے میں بڑا سیریس ایشو ہے، اور وہ بہنیں ہیں، وہ ساری کنسرن ہے، اور میرا خیال ہے پورا پاکستان تشویش میں ہے اس سلسلے میں۔ لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین 319 پارلیمنٹیرین ہیں، اور مجھے سمیت، اور یہ 319 پارلیمنٹیرین آج جو ہائی کورٹ میں آئے تھے، 17 مرتبہ یہ ہائی کورٹ آئے ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوا تھا۔ مارننگ میں اور شاہد خٹک صاحب اور کوسا صاحب ہم بزی تھے، وہ اپلیکیشن ہم فائل کر رہے تھے کہ خان صاحب کی طرف ڈاکٹر کو بھیجا جائے اور اس کی صحت کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ اس کے بعد جا کے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چلے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس سپریم کورٹ کے دھرنے میں آ گئے، اور سپریم کورٹ کے دھرنے کے بعد جب رجسٹرار صاحب کی طرف سے یہ فرمائش آئی ہے کہ وہاں ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دے دے، تو دوبارہ ہم نے درخواست دائر کر کے میں اور کوسا صاحب اور مینا خان صاحب اور شاہد خٹک صاحب ہم لے کے گئے۔ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں انہوں نے صرف میرا نہیں کہا، سارے کا ذکر کیا ہے کہ کوسا صاحب کہاں ہیں، اور علی ظفر صاحب کہاں ہیں، حامد خان صاحب کہاں ہیں، اور علی بخاری صاحب کہاں ہیں۔ میں یہ کہوں کہ ہمارے سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ہر تاریخ پہ آ جاتے ہیں، لیکن ان کو ضرور لگا ہوگا، اس کی ریزن یہی ہے کہ بہنیں ہیں، ان کو تشویش ہے، اور پورا پاکستان خان صاحب کے صحت کے بارے میں تشویش میں، تو اس تناظر میں یہ ذکر کیا ہوگا۔ حامد خان صاحب، حامد میر صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ میں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ پارٹی میں کوئی باتیں اگر ہو تو وہ انٹرنلی رہے اور باہر نہ ہو، اور باقی کوئی ایسی باتیں نہ ہو جو کنٹروورسی جس سے بنے اور ڈائیورٹ ہو جائے اٹینشن۔ اس وقت ہم سب کو توجہ دینے چاہیے خان صاحب کے کیسز پہ، اور ان کے جو صحت ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہمارے، ان پہ دینے چاہیے۔ اس لیے میں نے تو خود ہمیشہ سے اپنے لیڈروں کو بھی درخواست کی ہے کہ ایسی بات نہ کرے جس سے لوگ دوسرے مطلب لے لے اور کنٹروورسی کرے۔ آئی کین اپریشیٹ وہ نے کس سینس میں کہا ہوگا، لیکن میں سب سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اس وقت اٹینشن ڈائیورٹ نہ کرے۔ ہر بندہ لگا ہوا ہے، میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہمارا ہر پارلیمنٹیرین، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اور ہر ٹکٹ ہولڈر دل کے
عطا گہرائیوں کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ہے اور ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. لیکن میر صاحب اگر سسٹم پورا ساکت ہو جائے, آپ کا کیس نہ لگے, آپ کو اس طرح مسائل ہو جس طریقے سے ہم گزرتے ہیں, تو یہ صرف فالٹ ہمارے طرح ایٹریبیوٹ نہیں ہے. someone is responsible for the entire system. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں عمران خان کا کیس نہیں لگ رہا, تو گور خان صاحب کس بات کے چیئرمین ہیں, تو آپ کیوں کیس نہیں لگوا سکے؟ یہ علیمہ خان صاحبہ پوچھ رہی ہیں آپ سے. نہیں دیکھیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پوری سچویشن کو لوگ انڈرسٹینڈ کریں. جتنا پارٹی قربانی دے رہی ہے, وکلاء قربانی دے رہے ہیں, لوگ قربانی دے رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 17 جنوری 2025 کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے. جوڈیشل پالیسی یہ ہے کہ 35 دنوں سے لے کے 60 دنوں کے اندر اندر سسپینشن آف سینٹنس, جو بیل والے اپلیکیشنز ہوتے ہیں, ان کا فیصلہ ہو. لیکن آج تک وہ القادر والے کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا, چیف جسٹس لگا نہیں سکے. 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیموں کے بعد تو عدلیہ کا پورا نظام ہی درہم برہم ہو چکا ہے, اور اس حساب سے کوئی انصاف جو لوگوں کو دہلیز پہ پہنچنا چاہیے تو وہ انصاف مل نہیں رہا. تو وکلاء اپنے طرف دیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. وہ سڑکوں پہ بھی آئے, ہم نے پارلیمان میں بھی آواز اٹھائی ہے, سپریم کورٹ کے پاس بھی گئے, درخواستیں بھی لے لی ہے, لیکن پورا سسٹم ساکت ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پی ٹی آئی کے ویل وشرز کو اور خان صاحب کی فیملی کو بھی یہ احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم کس قدر جو مشکل حالات ہے اس سے گزر رہے ہیں, اور لوگ کتنے مشکل حالاتوں سے, جن کے کاروبار افیکٹ ہو گئے, ان کے بزنسز افیکٹ ہو گئے, ان کی ایجوکیشن بچوں کے افیکٹ ہو گئے ہیں. سارے ہمارے ایسے پارلیمنٹیرین ہیں جو آج تک اپنے گھروں کو نہیں جا سکے, وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. اتنے مشکل حالات میں وہ رہ رہے اور خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس وقت فوکس ہونا چاہیے. جو کچھ ہوا ہے, میں بھی جب آپ کو رزلٹ نہ ملا ہو تو یہ انف نہیں ہے, لیکن ہم چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں, ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز لگائے. آج بھی میں ملا ہوں, اور کوسا صاحب تھے میرے ساتھ, اور شاید خٹک صاحب اور مینا خان صاحب تھے, رجسٹرار صاحب سے میں ملے. کل میں اور علی محمد خان صاحب ملے تھے. اس سے 2 دن پہلے میں کوسا صاحب اور سلمان راجہ صاحب سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملے تھے. 3 مرتبہ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے تھے. ہم درخواستوں پہ درخواستیں کر رہے ہیں, لیکن یہ حالات آپ سمیت سب کے سامنے ہیں کہ کون رسپانسبل ہے ان ساری چیزوں کو جو تالے لگے ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ. بیرسٹر گور خان صاحب نے ہم سے بات کی. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے بیرسٹر گور صاحب کی گفتگو سنی ہے, تو یہ جو اب اختلافات ہیں, علیمہ خان صاحبہ اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے اس پہ ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں, تو کیا حکومت یہی چاہتی تھی, یا یہ خود بخود ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں, یا واقعی یہ حالات حکومت نے پیدا کیے ہیں اور اب ان اختلافات کا حکومت کافی فائدہ اٹھائے گی؟ نہیں, حکومت نے نہ تو یہ حالات پیدا کیے ہیں اور نہ یہ حکومت چاہتی تھی, جی, اور نہ ہی یہ حالات جو ہے یہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی بطور ایک سیاسی جماعت کے جو پالیسی ہے, اور خاص طور پہ وہ پالیسی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات یا ان کی جو بھی ڈائریکشنز ہیں مختلف لوگوں کو, تو اس کے پیش نظر ہی جو رویہ اپنایا گیا ہے تو اسی کا یہ شاخسانہ ہے. اچھا. شاہد خٹک صاحب, آپ کا بار بار نام لے رہے تھے بیرسٹر گور خان صاحب, کہ آپ ان کے ساتھ آج کافی ایکٹیو رہے, کافی جگہ پہ گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب رانا صاحب نے تو ایک مختصر سا جواب دے کے تو معاملہ جو ہے وہ ڈال دیا عمران خان پہ؟ آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو صورتحال ہے اس سے حکومت کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, ایک ہے سیاست جو ہم کرتے رہیں گے, آپس کی لڑائیاں بھی ہوتی ہے, پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے, مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ایک ہے صحت کا معاملہ. ابھی جو آپ نے علیمہ خان خانم کی گفتگو سنائی, دیکھیے وہ ایک بہن کا درد تھا, وہ ایک بھائی کے لیے ایک بہن کا درد تھا. ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیمار پڑے ہیں اور ہم ریلیکس کر گئے ہیں, پارٹی یا وکلاء جو بھی آپ اس کا نام دے, اور عمران خان صاحب جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے پراپر, جن کو پہلے تشخیص اور اس کے بعد علاج, جب ڈاکٹرز وہاں تک ایکسیس نہ ہو, ڈاکٹرز وہاں تک نہ جائیں, اور ڈاکٹرز بھی یہ اپنے مرضی کے لے کے آتے ہیں پیمز, ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب پیمز آئے تھے, ان کا علاج ہو گیا. بھائی کس چیز کا علاج کیا آپ لوگوں نے, کون سے ٹیسٹ کرائیں, کون سے ڈاکٹر سے کرائیں, ڈیٹیلز ہوتی ہیں, فیملی کو پتہ چلے, قوم کو پتہ چلے, جماعت کو پتہ چلے. لیکن یہ آ کے ادھر سے چوروں کی طرح ان کو لے کے واپس لے جاتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ کہ کسی چیز کی پرداداری کر رہے ہیں, ان کو ڈر ہے, انہوں نے کوئی چیز چھپائی ہے. اگر یہ کوئی چیز نہیں چھپا رہے
عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر فیصل، ان کو بھیجا جائے جیل کے اندر، وہ وہاں پہ جو آئی اسپیشلسٹ ہے ان کے ساتھ ہو، 2-3 شفا انٹرنیشنل کے اندر چیک اپ کرے، اگر ضرورت ہے ان کو شفٹ کرے ہاسپٹل، وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کرے تاکہ ان کا پراپر لیکن ٹریٹمنٹ ابھی ہو سکے۔ گور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اور گور صاحب آج رجسٹرار کے پاس بھی گئے، تو وہ کون سی اپلیکیشن ہے؟ یہی دیکھیں، ہم ابھی ان کورٹ سے کچھ زیادہ توقع تو نہیں ہے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو کیس اکتوبر میں لگنا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ڈوگر نے کہا کہ جی میں اکتوبر میں لگا دوں گا، وہ کیس کل لگے گا وہ۔ تو آپ سوچیں کہ 4-5 مہینوں میں ایک کیس ہمارا نہیں لگ رہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو باقی عدلیہ کا کیا حال ہوگا؟ ہم ایک امید لگا کے گئے، ایک ریکویسٹ وہاں پہ ہم نے ڈالی کہ شاید کوئی سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل جائے، باقی حکومت نے اگر کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ دیکھیں جب نواز شریف بیمار تھا، جب نواز شریف کی بیماری کا مسئلہ آیا ہماری حکومت میں، ہمیں اچھا لگا برا لگا، فیصلہ ٹھیک ہوا غلط ہوا، اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن اس نے لندن کا کہا کہ میں نے لندن جانا علاج کرانے، ہماری حکومت نے یا اس وقت کی عدلیہ نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ عمران خان صاحب کوئی لندن نہیں جا رہے، کوئی امریکہ نہیں جا رہے، کوئی باہر نہیں جا رہے، شفا انٹرنیشنل راولپنڈی میں ہے، اسلام آباد کے احاطے میں ہے، میرے خیال میں اڈیالہ جیل سے یا 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ کے فاصلے میں، ان کو ادھر لے جا کے ان کو ٹریٹمنٹ کرا کے ان کا علاج کرا کے، اس میں کیا قباحت ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ جی رانا ثناءاللہ صاحب، کیا عمران خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل لے جانا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے؟ اگر نواز شریف صاحب کو جیل سے ہسپتال اور پھر ہسپتال سے لندن بھجوایا جا سکتا ہے، تو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے الشفا ہسپتال کیوں نہیں جا سکتے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کیونکہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے، اور اس سے پہلے ان کے 3 پروسیجرز جو ہیں وہ لندن ہاسپٹل اور جو ڈاکٹر صاحب جن کے زیر علاج تھے وہ ہو چکے ہوئے تھے، جی تو اس لیے ہم نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ کیونکہ وہ اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور انہیں دل کا عارضہ لاحق ہے اور اس سے پہلے ان کے 3 پروسیجرز ہوئے ہیں، تو اس لیے مناسب ہے کہ ان کو وہیں پہ جو ہے وہ دوبارہ ان کا علاج کروایا جائے۔ تو اس کے پیش نظر باقاعدہ جو ہے وہ ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا، رپورٹس مرتب ہوئیں، اس کے بعد پھر عدالت نے اجازت دی، اور اس اجازت کے بدلے میں جو بیل اور جو وہ گارنٹی ہوتی ہے وہ باقاعدہ ایک اماؤنٹ تھی جس کے مطابق ہم نے وہ عدالت کی جو بھی کنڈیشنز تھی ان کو پورا کیا، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب جو ہے وہ بیرون ملک گئے علاج کی خاطر، اور باقاعدہ اس میں کافی ساری کنڈیشنز تھیں جس کے بارے میں بعد میں ہوتا رہا کہ جی انہوں نے یہ رپورٹ نہیں بھیجی، انہوں نے اطلاع نہیں دی، انہوں نے لیٹ کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ فلاں چیز بھیجنی تھی، تو یہ ساری چیزیں بھی بعد میں چلتی رہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، وہ ایگزیکٹو یا گورنمنٹ کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اسی دن آرڈر کر دیتا کہ جی ان کو فلاں ہاسپٹل میں لے جایا جائے، یا ان کی فلاں سے جو ہے وہ ملاقات کرائی جائے، یا فلاں ڈاکٹر کو ان کی معائنہ ٹیم کا حصہ بنایا جائے، تو بالکل ہو جاتا ہے ایسا۔ لیکن سپریم کورٹ نے جو کہا اس کے مطابق وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم بنی، انہوں نے معائنہ کیا، اور معائنے کے بعد انہوں نے آبزرو کیا کہ انہیں ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ان کی کنڈیشن ہے ان کی صحت کی یا ان کی آنکھ کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ یا اس سے پہلے ان کو دوبارہ ایک انجیکشن جو ہے وہ ایڈمنسٹر جو ہے وہ کیا جائے، وہ بھی جو ہے وہ غالباً 1 دن پہلے جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب بھی یہ عدالتوں میں گئے ہیں، اگر عدالتوں سے ایسا کوئی حکم آ جاتا ہے یا ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو بالکل کیوں نہیں ان کو داخل کروایا جائے گا ان کو جس بھی ہاسپٹل میں ان کا علاج ممکن ہوگا۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی آرڈر جاری کر دیں گے جس سے ریلیف مل جائے گا؟ ابھی یہ خود فرما رہے رانا ثناءاللہ صاحب کہ ڈاکٹر نے نواز شریف کو معائنہ کیا، عمران خان صاحب کا تو ابھی تک کوئی معائنہ ہوا نہیں ہے۔ نہیں 2 دفعہ پیمز لایا گیا۔ دیکھیں ابھی ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہمارے ساتھ نہ رپورٹ شیئر کی گئی ہے، اس کو جن ڈاکٹر سے علاج کرایا ہے یا جن ڈاکٹرز کے پاس لے کے آئے، ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے ان ڈاکٹرز کے اوپر۔ دیکھیں یہ صحت کا معاملہ ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ نہیں دیکھیں ان ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو، آپ ڈاکٹر فیصل صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ جب میں نے فزیکل دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی میں آپ کو کاغذ میں آپ کو یہ رپورٹ دیتا ہوں کہ جی پڑھیں،
اگر کاغذ میں ٹھیک لگے گا آپ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ نے فزیکلی انکوائر نہ کیا ہو، جب تک فزیکل آپ نے دیکھا نہ ہو، اس کے بعد آپ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب دیکھیں ہم کیا چاہ رہے ہیں، 3 آسان ڈیمانڈ ہے۔ ذاتی معالج وہاں پہ جائیں، آئی اسپیشلسٹ ہو، اور فیملی کے 1-2 بندے، دیکھیں بہنیں ہیں ان کی، عمران خان صاحب کا کوئی بھائی نہیں ہے، عمران خان صاحب کی صرف 3 بہنیں ہیں، 3 بہنوں میں سے ایک کوئی بھی بہن، ڈاکٹر عثمان، ڈاکٹر نورین، علیمہ خان، کوئی ایک بہن ہو، ایک ڈاکٹر ہو، اور باقی شفا انٹرنیشنل کے 1 یا 2 ڈاکٹرز وہ جا کے وہاں پہ وہ کریں، معائنہ کریں، کیونکہ ان کو شاید معائنے کے لیے انسٹرومنٹ چاہیے ہوں گے۔ دیکھیں آنکھ بڑی سینسیٹیو چیز ہوتی ہے، آنکھ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، یا اتنے اس کے لیے جو اوزار چاہیے ہوتے ہیں تو وہ تو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہوں گے، ان کو آپ شفٹ کریں وہاں پہ، فیملی کی موجودگی میں، ڈاکٹرز کی موجودگی میں، جو ٹریٹمنٹ پروسیجر وہاں پہ ہو وہ کہہ دے گی فیملی کی کہ ہاں عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، جن مقدمات میں وہ ان کی گرفتاری ڈالی ہے، ہم عدالتوں میں جنگ لڑیں گے، ہم سڑکوں کے اوپر لڑیں گے، جو ایشو ہے وہ ہم لڑیں گے، لیکن صحت کے معاملے کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی رپورٹس آئیں، ابھی ہمیں تو پتہ نہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے، یا آپ ایسا سمجھے کہ یہ کلٹ اگر اللہ نہ کرے دل میں ہو جائے، دماغ میں ہو جائے، دوسری آنکھ میں ہو جائے، اور یہ کوئی بڑا نقصان کر جائے عمران خان صاحب کا، اس کے بعد کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ پھر انہوں نے کیا یہ ذمہ داری ان ڈاکٹرز کے اوپر ڈالیں گے جن ڈاکٹرز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یا اس ہاسپٹل کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ جی پیمس کے ہاسپٹل نے کہہ دیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے کل کو ان کو کوئی نقصان ہو جائے تو پھر یہ ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں میرا نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ حکومت کے اس ٹائم بڑی ذمہ دار شخصیت ہے، میرے سیاسی طور پہ ہر لیول پہ ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، یہ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، وہ بہنیں ہیں، اگر وہ آج غصہ ہیں یا وہ ان کی بہت سی چیزیں جائز ہیں کیونکہ ان کا بھائی بیمار پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم کنٹینر کے اوپر چڑھ جائیں اور کنٹینر جو ہے ہم اسلام آباد کی وہ طرف تو آپ مارچ نے کر لیں۔ اعلان کر دیا نا کہ آپ عمران خان رہائی فورس بنا دیا اب آپ نے۔ دیکھیں ابھی اس وقت عمران خان صاحب کی جس صحت کا معاملہ ہے یہ فی الحال ہماری ٹاپ پریارٹی ہے، رہائی کا جو ہم نے فورس بنانی ہے اس کے اوپر ہم آگے جا کے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ چلیں اس پہ میں بھی آپ سے آگے جا کے گفتگو کرتا ہوں۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب، یہ کوئی ان کو کوئی ایسی یقین دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے کہ بہنیں جو ہیں اگر ان کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو واپس آ کے وہ کوئی سیاسی بیان جاری نہ کریں، یا کوئی ایسی کسی یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں اس بارے میں یہ بات تو خیر پہلے ایک دفعہ ہو چکی ہے، جب جو ہے وہ پہلے ملاقات بند ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر جب یہ اس طرح کی افواہیں پھیلی کہ جی شاید ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا گیا ہے، تو پھر عظمیٰ صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں تو ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی تھی، اور اس ملاقات سے پہلے باقاعدہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے ان کو یہ باور کروایا کہ دیکھیں یہ ایک ایشو ہے کہ آپ ملاقات کے بعد اس ملاقات سے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد ٹویٹر پہ میسیجنگ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر رولز کے اور قانون کے اور اس ہائی کورٹ کے آرڈر کے جس آرڈر کے تحت یہ سارا ملاقاتوں کا سلسلہ مینیج ہو رہا ہے تو اس کی یہ خلاف ورزی ہے۔ تو انہوں نے اس نے یقین دلایا کہ نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، تو آپ ملاقات پھر ان کی ہوئی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جس طرح سے ہوا جیسے ہوا وہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خاندان کی سیٹسفیکشن یا پارٹی کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، قانون جو ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتا، قانون جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جوڈیشل یا ایگزیکٹو کسٹڈی میں ہے اور وہ بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج کروانے کا یہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو ہائیسٹ لیول کے اوپر، یعنی جو آنکھ کے عارضہ سے متعلق جو سینئر ترین لوگ یہاں پہ اویلیبل ہیں پاکستان میں، ان کا ایک 5 ڈاکٹرز کا پینل جو ہے اس نے ان کو 2 دفعہ جو ہے وہ ان کا معائنہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو علاج تجویز کیا ہے وہ علاج بھی ہو رہا ہے اور وہ رپورٹیں بھی اویلیبل ہیں۔ اگر اس کے بعد یہ سیٹسفیکشن کا سوال ہے تو اس کے لیے قانون میں تو یہ چیز کوئی نہیں درج کہ
کسی مریض کے جو عزیز و اقربا ہے یا اس کی جو پارٹی ہے اس کو بھی سیٹسفائی کیا جانا ضروری ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں اس قسم کی کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ فیسلٹی، تو اس کے لیے یہ عدالت نے ریگولیٹ کیا ہے، سپریم کورٹ نے یہ سارا عمل. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سپریم کورٹ سے جو ہے وہ استدعا کرنی چاہیے. آپ سپریم کورٹ گئے تھے نا پھر؟ گئے ہیں. میر صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عاصم یا ڈاکٹر فیصل یا جو ہمارے برکی صاحب ہیں، شفا انٹرنیشنل کے دو ڈاکٹر، میرے خیال میں ڈاکٹر ندیم اور ایک دوسرا، ان کے ادھر اندر جانے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر بقول ان کے کہ یہ مطمئن ہے جو ڈاکٹرز نے حکومت کو بتایا ہے یا انہوں نے جو علاج کرایا ہے، تو پھر کس چیز کی پرداداری ہے؟ کیوں آپ اندر نہیں جانے دے رہے؟ ڈاکٹر فیصل، یہ جتنی بھی ڈاکٹرز اندر گئے انہوں نے سنگل دفعہ بھی پولیٹیکل گفتگو نہیں کی، انہوں نے ایک دفعہ بھی پریس کانفرنس نہیں کی. اندر گئے، عمران خان صاحب کی صحت کو دیکھا، جو ریکوائرمنٹ تھی یا جو ان کی تشخیص تھی وہ کی، باہر آ گئے اور شوکت خانم یا لاہور واپس چلے گئے. آپ کو ایشو کیا ہے؟ ان ڈاکٹرز کے جانے سے کون سا وہاں پہ بم گر جائے گا؟ کیا آپ نے ضد پکڑی ہوئی ہے؟ صحت کا معاملہ ہے نا، ہمارے لیڈر کی صحت کا معاملہ ہے. سابقہ پرائم منسٹر رہے، شوکت خانم ہسپتال بنا کے دیا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مفت علاج کراتے ہیں. واحد لیڈر ہے جس نے 10 لاکھ روپے لوگوں کے جیب میں رکھے صحت کارڈ کی صورت میں تاکہ عام غریب بندے کو علاج کی سہولیات میسر ہو، اور آج اس کو علاج کی سہولت ہم نہیں دے پا رہی ہے ریاست. اچھا، پھر مطلب ہم غصہ، جب ہم غصہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی فساد کرتے ہیں، یہ انتشار پھیلاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کیا ہوا ہے، تو اس فورس کے ذریعے آپ عمران خان کو رہا کروا لیں؟ دیکھیں، ہم ایک پولیٹیکل موومنٹ بنائیں گے، ہاں، اس میں ہم نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا کے ہم ایک پرامن سیاسی جدوجہد کریں گے. دیکھیں، یہ فورس سے پتہ نہیں بہت سے لوگ ڈر بھی گئے ہیں. فورس جیسے ٹاسک فورس ہوتی ہے، ٹاسک فورس کا مطلب یہ کہ وہ ایک اسپیسیفک چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہوتی ہے. تو ابھی رہائی جو عمران خان رہائی امن فورس ہے، اس کا صرف ایک کام ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پولیٹیکل جدوجہد کرنا. اس میں مارچ بھی ہوگا، اس میں ہر سب کچھ ہوگا. تو تحریک انصاف بھی موجود ہے، آپ کی تحریک تحفظ آئین بھی موجود ہے، تو اس کی 2 پلیٹ فارم پہلے سے موجود ہیں. تو عمران خان رہائی فورس کا بنانا جو ہے یہ تحریک انصاف پہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ نہیں. دیکھیں، وہ ہماری ہی ونگز، جس میں ہمارے ISF جو ہمارے اسٹوڈنٹ ونگ ہے، ہمارے انصاف یوتھ ونگ جو ہماری ضلعی ونگ ہے نوجوانوں کی، ان کے تھرو ہی ہم یہ رجسٹریشن کرائیں گے، کیمپس لگائیں گے. اس میں ہم اپنے ساتھ پورے پاکستان کے نوجوانوں کو ملائیں گے اور اس سے ہم ایک طاقت بنائیں گے. اور دیکھیں، جب عدالت ریلیف نہ دے، جب آپ کے کیسز نہ سنے جائیں، جب آپ کے اوپر تمام دروازے بند ہو جائیں، تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے وہ پروٹیسٹ کا. تو بس پھر ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں. وہ کب ہوگا پروٹیسٹ؟ وہ پہلے ہم آرگنائز کر لیں، پھر اس کا. جی رانا صاحب، کوئی آپ کو خطرہ ہے کہ ان کا پروٹیسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے، جب اس کا ہم پولیٹیکلی اس کو انالائز کرتے ہیں تو یہ اس کوشش پہ ہیں کہ کوئی ایونٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے، کوئی ایشو جو ہے وہ اس کو کھڑا کیا جائے اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے بار بار کوششیں کی ہیں. اب آپ اس مسئلے میں آ جائیں. یہ بار بار کہہ تو رہے ہیں کھٹک صاحب جی اس میں کیا جاتا ہے، اس میں کیا پریشانی ہے. اس میں دیکھیں، اس میں ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے، میں یہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس بات کو انالائز کر رہا ہوں کہ میں کوئی گورنمنٹ کا موقف نہیں دے رہا، کہ جو مستند ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کی رائے کا ایک وزن ہے. وہ اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس بارے میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں. اب ایک آدمی جو کہ صرف اور صرف اس کا ان سے فیملی وائز تعلق ہے یا وہ ادروائز ان کے ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے، ان کا اس اسپیشلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اگر جائے اور جا کے وہاں سے واپس آ کے ایک ایسی کہانی گھڑ کے جو ہے وہ میڈیا میں اور عوام کو سنا دے، تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ جبکہ اس سے پہلے اس قسم کی جو اپریہینشنز موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریگولیٹ ہی ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے عدالت جو ہے ایک بہترین فورم ہے. اچھا، میں نے بار بار آپ سے پوچھا ہے، چھوٹا سا جواب دے دیں. اس پہ ہم ایشورٹی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر جو عمران خان صاحب کی ذاتی معالج ہے، وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. وہ کوئی جو فیکٹ ہوں گے، جو تشخیص ہوگی، جو ٹیسٹ ہوں گے، جو میڈیکل نہیں تو سائنس ہے، آپ وہ پبلک کے یہ سامنے. شورٹی آپ عدالت میں دے دینا.
کس چیز کی؟ یہی جو آپ نے بات کی. دیکھیے عدالت آج بھی ہم گئے رجسٹرار کے پاس کہ ہمارا شاید کیس لگ جائے سپریم کورٹ میں، تو اگر لگ جائے چیف جسٹس کے پاس کے سامنے ہمیں موقع ملے تو ہم اپنی مدعا ضرور رکھیں گے، لیکن وہاں پہ بھی مجھے کچھ زیادہ امید نہیں ہے. میں سچی بات بتاؤں جو آج میں نے وہاں پہ حالات دیکھے. آپ کو سپریم کورٹ سے زیادہ امید نہیں ہے؟ بس مجھے آج جو میں نے لیکن بیرسٹر گور صاحب تو آج ابھی گفتگو میں بار بار آپ کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ شاہد کھٹک وہاں بھی میرے ساتھ تھے. وہاں ہم تو گئے، ہم گئے رجسٹرار کے ساتھ، وہاں پہ ہم نے پٹیشن بھی جمع کی، سی ایم بھی جمع کرائی، ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دی جو کیس ہے. اور تو ابھی آگے جا کے پتہ چلے گا کہ جمعے کو میرے خیال میں سپریم کورٹ کی ڈی بی کا پتہ چلتا ہے. آج سہیل آفریدی صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بات کرنے کی کوشش کی عدالت میں، انہوں نے ان کی بات نہیں سنی. ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ہو سکتا ہے وہ بات سن لیں. میں ایک بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں ان کو مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ آج انہوں نے بات کیوں کی ہے، کس تناظر میں کیا، ذرا ان کے الفاظ سن لیتے ہیں. پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف چند سالوں میں بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا، لیکن یہ تقریروں سے شعروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. محنت کرنی ہوگی. چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات اگر ہم محنت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے جو دنیا کے کئی ممالک کے پاس نہیں ہے. جی رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے. اصولی طور پر تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے لیڈر کو ہسپتال بھجوانے کے لیے عدالتوں میں پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان رہائی فورس کے قیام کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ چاروں صوبے پھر کیسے مل کر آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی اس بارے میں جو ہے وہ کافی کوشش بھی کی ہے اور گفتگو بھی کی ہے. جی، وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ چاروں صوبے جو ہیں وہ مل کے آگے بڑھیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں میں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ مل کے بیٹھیں، وہ ڈائیلاگ کریں اور ایک جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایشوز کو جو ہے وہ ڈیل ود کریں اور جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی کریں، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے وہ امپروو کریں، وہ جو یعنی ریاست ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوں اور ریاستی ادارے جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مضبوطی کا باعث بنے. وہ تو اس بارے میں جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی آفر کر چکے ہیں، اس طرح کی گفتگو بھی کر چکے ہیں. لیکن اس معاملے میں جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے یا جن دوستوں سے بات ہو رہی ہے ان کی طرف سے ہمیشہ انکار ہوا ہے. جی، تو اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ بالکل اگر یہ استحکام پاکستان کے ایجنڈے پہ بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. جی حامد اس پہ کیا جواب ہے؟ ایک یہ کہ یہ پچھلے 40-45 سال سے ہم یہ سنیں کہ اگلے 2-3 سال میں ملک ترقی کرے گا. یہ شہباز شریف اور اس کا خاندان، کبھی نواز شریف، کبھی شہباز شریف، کبھی حمزہ، کبھی مریم، یہ سارا خاندان مسلط رہے پاکستان کے اوپر. اور اب جو بات ہے وہ تو یہ آج کل آپ کی پارٹی جو ہے اس کو اندرونی اختلافات کا شکار کون کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ ہم الگ چیز ہے اس وقت، اس پہ ہم دیکھیں نا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علیمہ خان یا ان کی کوئی بہن پارٹی کے اندرونی معاملات میں بات نہ معاملے پہ نہیں بول رہی، وہ تو صحت کے معاملے پہ بول رہی ہے. وہ پارٹی کے آج چیئرمین انہوں نے نہیں دیکھیں، انہوں نے ایز اے وکیل آج بھی اگر بات کی ہے نا، وہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، پی ٹی آئی کی بینیفیشری ہیں، کوئی سینیٹر بنا ہوا ہے، کوئی ایم این اے بنا ہوا ہے. انہوں نے کوئی پی ٹی آئی میں پی ایچ ڈی تو نہیں کی تھی نا، تو یہ ان کی اسپیشلٹی تھی کہ یہ جا کے ہمارے کیسز سنیں گے عمران خان صاحب کے. یہ بنیاد تھا کہ ہمیں سپورٹ دیں گے عدالتوں کے اندر. تو اگر وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے، کم مل رہی ہے، تو ریئیکشن تو آئے گا، فیملی کی طرف سے آئے گا. دیکھیں علیمہ خان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان نے جو کچھ بھی کہا ہے صحیح کہا ہے. صحت کے معاملے کے اوپر ان کا یہ غصہ بالکل جائز ہے، کیونکہ بہن ہے، بھائی ہے ان کا، تو ان کو غصہ نہیں آئے گا. ابھی دیکھیں بار بار آپ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ مذاکرات اور ان چیزوں کے اوپر، سہیل آفریدی کو تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں، تقریباً 11 دفعہ وہ اڈیالہ کے باہر گیا،
کہ میں جا کے اپنے لیڈر سے ملوں, میں اپنے لیڈر سے گائیڈنس لوں, وہ بتائے گا, کیونکہ عمران خان صاحب نے جن مشکل حالات میں ملک چلایا, کووڈ کے باوجود بہت سے ایشوز تھے, ان سے بہتر ملک چلایا. تو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہے, وہ بلین ٹری سونامی کے اوپر بات کرے گا, وہ صحت کارڈ کے اوپر بات کرے گا, وہ صوبے میں سہولیات کے اوپر بات کرے گا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے گا, سہیل افریدی کو ایک بوسٹر ملے گا, اس کو ایک ویژن ملے گا, ایک نئی سوچ ملے گی ان سے ملنے کے بعد, تو جو صوبے کی بہتری کے لیے, جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگی. لیکن انہوں نے ایک دفعہ اس چیف منسٹر کو, جس کو عمران خان صاحب نے بنایا ہے, اندر جانے نہیں دے رہے. اچھا وہ چھوڑ دے ملاقات, جب صحت کا معاملہ آیا, وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے, وہ دیکھیں جب آپ سارے دروازے بند کر دیں اس کے لیے, وہ کیا کرے گا پھر؟ جب آپ میں آپ کے پیچھے سارے دروازے بند کر دوں, آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو آپ نے لاتے ہی مار رہے ہیں ان دروازوں کو, آپ نے ایک دروازے پہ توڑنے ہیں, دوسرا تو کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں بچا. میں ریپیٹ کر دوں کہ دیکھیں صحت کے معاملے کے اوپر, عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بالکل کوئی سیاست نہ کریں, نہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر, اور یہ پولیٹیکل ایشو ہے ہی نہیں, پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, اس لیے بین انٹرفیرنس کر رہی ہیں. اور صحت کے معاملے میں سیٹسفیکشن جو ہے وہ فیملی کی ہوگی. اگر اللہ نہ کرے یا نواز شریف بیمار ہو, رانا ثناء اللہ صاحب مطمئن ہو, اور مریم نواز مطمئن نہ ہو جو بیٹی ہے اس کی, تو ان کا کیا حال ہوگا؟ کوئی سنے گا ان کی؟ جی رانا صاحب, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تو صحت کا تعلق ہے, اس سے متعلق ان کی جو ہے وہ ڈاکٹر سے بھی ان کی بات ہوئی ہے, جو پینل جس نے معائنہ کیا اس سے بھی بات ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں ان کی پوری جو لیڈرشپ ہے, جو میری انفارمیشن ہے, وہ محسن نقوی صاحب سے رابطے میں رہی ہے. ان سے باقاعدہ اس بارے میں گفت و شنید کے بعد وہ پینل بنایا گیا, اس میں پھر ان کی جو ہے وہ یعنی موجودگی کو بھی انشور کیا گیا, پھر نام فائنل ہوا گور صاحب کا. یہ ساری چیزیں انہوں نے مختصراً جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس میں بھی کی ہیں. تو اگر یہ اس میں فردر کوئی چاہتے ہیں, عدالت میں جا سکتے ہیں, محسن نقوی صاحب سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک معاملہ جو ہے وہ عدالت کے حکم سے ریگولیٹ ہوا ہے. اب یہ جو ہے, یہ ایک طرف جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ریاست کو, دوسری طرف جو ہے وہ دوسری بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے جو ہے وہ گفتگو کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس بارے میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے. بیچ دے ڈاکٹر, 3 آسان مطالبے ہیں. عمران خان صاحب کی ذاتی معالج جو ڈاکٹر فیصل, اور اس کے علاوہ جو شفا کے 2 یا 3 اسپیشلسٹ, آئی اسپیشلسٹ ہیں. فیملی میں سے ایک بہن, 3 بہنیں, بھائی نہیں, میں ریپیٹ کر دوں عمران خان صاحب کا, 3 بہنوں میں سے ایک بہن کو سلیکٹ کریں. جیل میں جائیں گے, ڈاکٹر ہوں گے, اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے شفٹ کرنا ہے اسپتال میں فردر ایگزامینیشن کے لیے, فردر ٹریٹمنٹ کے لیے, اگر ان کو ادھر ایڈمٹ کرنا ہے, دیکھیں صرف ایگزامینیشن تو نہیں ہے نا, پراپر ٹریٹمنٹ بھی ہے, یا بقول انہوں نے جو ٹریٹمنٹ کی ہے اس کو وہ ڈاکٹرز آگے پروسیڈ کریں کہ جس سے عمران خان صاحب کی صحت کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو کوئی بڑا. یہ صحت کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کا ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی ایشو نہ بنائیں, یہ سیاسی ایشو نہیں ہے. اس کو عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ آئین, قانون, اس کے بنیادی رائٹس ہیں. تو اگر آپ اتنے بڑے لیڈر کو, جو اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہیں, اس کو آپ بنیادی رائٹس سے محروم کریں گے, تو کل کو یہ رانا صاحب پھر جیل میں ہوں گے, کوئی اور جیل میں ہوگا. وہ رانا صاحب پہلے بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں یہ دیکھیے, تو ابھی ہم ہیں نا, یہ گئے تھے, اب ہم ہیں, تو باری لگتے کون سی دیر لگتی اس ملک میں. آپ سے بجائے کہ آپ یہ بات اس طرف نہ جائیں, آپ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, سپریم کورٹ کی طرف جائیں. دیکھیں کیا ہم نے نواز شریف کو ریلیف نہیں دیا ہماری حکومت میں, ہمارے اختلاف تھے نا ان کے ساتھ, مخالف تھے سیاسی. جب کورٹ نے بولا, جب کیبنٹ میں کیس آیا, ہماری ہی کیبنٹ نے, پنجاب حکومت کی کیبنٹ نے اپروول دی کہ اگر صحت کا ایشو ہے, باہر جانا چاہتے ہیں, بھیج دے. ٹھیک ہے, کیا ہم نے وہاں پہ کوئی ایسی. اچھا, اب یہ دیکھیں, ایک موضوع ہے, اس پر ہم نے اتنا ٹائم لگا دیا, اور اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے دنیا میں کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل پہنچ گیا, اور وہاں پہ جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ جفیاں ڈال رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے, خفیہ بھی اور غیر خفیہ بھی. اور اس کا پاکستان جو ہے, یہاں پر ہم جو ہے وہ نوٹس لے رہے ہیں نہیں لے رہے, ہمیں اس پہ کیا بات کرنی چاہیے. انڈیا میں بھی اس کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے. اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آخر میں ایک وقفے کے بعد.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ اسرائیل کے دورے پہ پہنچ گئے ہیں تل ابیب, اور اس پر جو انڈیا سے ریاکشن آ رہا ہے وہ زیادہ تر ریاکشن جو ہے وہ منفی نظر آ رہا ہے. اور پریانکا گاندھی جو ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ہوپ دیٹ دی آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی جی مینشنز دی جینوسائڈ آف تھاؤزنڈز آف انوسینٹ مین وومن اینڈ چلڈرن ان غازہ وائل ایڈریسنگ دی اسرائیلی پارلیمنٹ آن ہز اپ کمنگ ٹرپ ٹو اسرائیل اینڈ ڈیمانڈز جسٹس فار دیم. اور اسی طرح ایک اور لیڈر ہیں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے مارین الیگزینڈر, بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے بھی مودی کے دورہ اسرائیل کو انڈیا کے ساتھ غداری قرار دیا ہے. تو اس پر ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کلپ سنواؤں. ایک انڈیا کے معروف ایکٹر ہیں, فلم ایکٹر ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں, ان کا نام ہے پرکاش راج. وہ کیا کہتے ہیں جی کہ کیا ہونے والا ہے انڈیا میں. جی رانا ثناءاللہ صاحب, اب ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ مذمت تو کر دیتی ہے, لیکن یہ جو پرکاش راج کہہ رہا ہے کہ مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے مسلمانوں کا جینوسائیڈ, مائنورٹیز کو وائپ آؤٹ کرنا, اور یہی ایجنڈا نیتن یاہو کا ہے. وہ غزہ سے مسلمان جو ہیں ان کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے, ان کا جینوسائیڈ کر رہا ہے. تو دونوں جو ہے وہ جینوسائیڈ کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. تو یہ صرف سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی مذمتی قراردادوں سے یہ جینوسائیڈ رکے گا, یا اس پر آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایک ڈپلومیٹک اوفینس بھی لانچ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ پرکاش راج صاحب نے جو بات کی ہے بہت زبردست, اور انہوں نے بہت ہی ایک سچائی, ایک تاریخی سچائی کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اور نریندر مودی کا جو ایجنڈا, جو ان کا ماضی رہا ہے, یہ اسی طرح سے گجرات میں بھی مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہوا اور وائپ آؤٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. جو جس طرح کا ظلم اور جو ہے وہ بربریت نیتن یاہو نے وہاں فلسطین میں کی ہے, تو یہ بالکل انہوں نے درست نشاندہی کی ہے. لیکن اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اور پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو جو ہے وہ اس پالیسی کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے ڈپلومیٹک محاذ پہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ فلسطین کے ایشو کو جو ہے وہ بہت ہی بہتر انداز سے اٹھایا ہے, اور اس کے اوپر پذیرائی ملی ہے تمام مسلمان ممالک سے. اور یہ جو نیتن یاہو کا ایجنڈا یا نریندر مودی کا یہ دورہ جو ہے, یہ کوئی صرف کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے یا صرف فلسطین کے خلاف نہیں ہے, یہ مسلمان امہ کے خلاف ہے. چلے یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف ہے, اس پہ تمام مسلمان ملکوں کے خلاف ہے. شاہد خٹک صاحب کا بھی میں سمجھتا ہوں ورشن لے لیتے ہیں. اکٹھے ہو کے اس کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے نہیں, آپ اس ایشو پہ نہیں اکٹھے ہو سکتے. دیکھیں, فلسطین کی ایشو کے اوپر پورے اسلامک دنیا جو ہے وہ یک زبان ہے, اور فلسطینی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو مس کر رہے ہیں. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک ایسا لیڈر جو اقوام متحدہ میں ہمارے لیے آواز بنا, ہر فورم کے اوپر عمران خان صاحب نے فلسطین کی بات کی. اور یہ تو بھی بعد میں پتہ چلے گا جو ابھی پیس بورڈ بنا ہے غزہ کا کہ اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں. لیکن ہم فلسطینیوں کو نہ تنہا چھوڑیں گے. تحریک انصاف فلسطین کی آواز بنے گی, ہر فورم کے اوپر ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اور عمران خان صاحب انشاءاللہ جیل سے باہر آئیں گے تو دوبارہ اسی طرح فلسطین کی آواز بنیں گے جس طرح وہ پہلے بنے. بہت بہت شکریہ شاہد خٹک صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب, مجھے اللہ حافظ.